ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابز کی کہانی جو اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تقریر میں بتائی تھی، جو انگلش میں تھی، لیکن اس کی باتیں اتنی قیمتی اور مفید ہیں کہ مجھے سن کر لگا کہ اس کا اردو ترجمہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس تقریر سے کچھ اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ شاید اس سے پہلے آپ نے یہ تقریر اردو زبان میں نہ سنی ہو۔ ان کی اس تقریر کو سننے کے لیے کافی موٹیویشنل اسپیکر بھی ریکمینڈ کر چکے ہیں۔ تو آج باتیں ساری اسٹیو جابز کی ہیں، لیکن زبان میری ہے اور اسے اردو زبان کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے یہ اسپیچ سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ ضرور آنے والا ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج تعلیمی اداروں میں سے ایک بہترین تعلیمی ادارے اسٹینفورڈ میں آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کالج سے پاس نہیں ہوا، اور آج پہلی بار میں کسی کالج کی گریجویشن مکمل ہونے کی تقریب میں آیا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سناؤں گا، زیادہ نہیں، بس 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی، ڈاٹس کنیکٹ۔ ریڈ کالج میں ایڈمیشن لینے کے 6 مہینے بعد ہی میں نے کالج چھوڑ دیا، لیکن میں اس کے 18 مہینے بعد بھی کالج جاتا رہا۔ تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ پھر میں نے کالج کیوں چھوڑا؟ تو اس کی شروعات میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے۔ مجھے پیدا کرنے والی ماں ایک پڑھی لکھی گریجویٹ عورت تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی گود لے لے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی چاہتی تھیں جو مجھے گود لے وہ گریجویشن پاس ضرور ہو۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کسی کو گود دینے کا وعدہ لے رکھا تھا۔ میں ایک وکیل اور اس کی بیوی کو گود دیے جانے والا تھا، لیکن جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک لڑکی چاہیے تھی۔ خیر، آدھی رات کو میرے والدین کو کسی اور میاں بیوی کی کال آئی کہ وہ بچے کو گود لینا چاہتے ہیں۔ میرے والدین جو کہ پہلے سے اسی ہی انتظار میں تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی، لیکن بعد میں میری ماں کو پتہ چلا کہ جنہوں نے مجھے گود لیا ہے وہ کالج گریجویٹ نہیں ہیں، اور ابو تو ہائی اسکول بھی پاس نہیں ہیں، اور اسی لیے انہوں نے حتمی کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ ہی ماہ بعد مجھے گود لینے والے ماں باپ نے وعدہ کیا کہ ہم اسے کالج ضرور بھیجیں گے، تو اس لیے میری ماں مان گئی اور پھر مجھے گود لے لیا گیا، اور کچھ اس طرح میری زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ 17 سال بعد میں کالج گیا، لیکن غلطی سے میں نے اسٹینفورڈ جیسا ہی ایک مہنگا کالج چن لیا۔ میرے محنت مزدوری کرنے والے والدین کی ساری کمائی میری پڑھائی پر لگ رہی تھی، اور 6 مہینے بعد مجھے اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندگی میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یا کالج کس طرح میری مدد کرے گا اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر میں اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی کمائی خرچ کرتا جا رہا ہوں، اور اس لیے میں نے کالج چھوڑنے کا سوچ لیا، اور سوچا جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اس وقت یہ چیز مجھے بہت ڈراؤنی لگی، لیکن پیچھے مڑ کر جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ وہ کیسے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے کالج چھوڑا تو میں نے ان کلاسز کو کرنا چھوڑ دیا تھا جن میں میری دلچسپی نہیں تھی، اور میں صرف انہی کلاسز کو کرتا تھا جس میں میری دلچسپی تھی۔ اور یہ سب کچھ کرنا کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا، اور دوستوں کے پاس زمین پر سوتا تھا۔ کوک کی بوتلوں کو واپس کر کے ملنے والے پیسوں سے کھانا کھاتا تھا۔ میں ہر اتوار 7 میل پیدل چل کر چرچ جاتا تھا۔ اس سے ہفتے میں کم از کم ایک بار پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا، اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں کالج چھوڑنا میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ اس وقت ریڈ کالج ہمارے ملک کی سب سے اچھی جگہ تھی جہاں کیلی گرافی سکھائی جاتی تھی۔ پورے کالج میں ہر ایک پوسٹر پر بہت ہی خوبصورتی سے ہاتھوں سے کیلی گراف کیا جاتا تھا۔ کیونکہ میں کالج چھوڑ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی ساری کلاسز اٹینڈ کرنے کی پابندی نہیں تھی۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیلی گرافی کی کلاسز کروں گا اور اسے اچھی طرح سیکھوں گا، اور میں نے پھر
واقعی صحیح دل سے اچھی طرح سیکھا۔ یہ سب مجھے بہت اچھا اور دلچسپ لگ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں کر پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن 10 سال بعد جب ہم اپنا پہلا کمپیوٹر بنا رہے تھے، تب میں نے اسے میک میں ڈیزائن کر دیا اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹائپنگ والا پہلا کمپیوٹر بن گیا۔ اگر میں نے کالج میں کیلیگرافی کی تعلیم نہ لی ہوتی تو میک میں کبھی بھی ملٹیپل ٹائپ فیسز یا پروفیشنلٹی فونٹ سپیس نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ونڈو نے میک کی کاپی کی ہے تو دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر میں یہ نہیں ہوتا۔ جب میں کالج میں تھا تب تقدیر کو سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن جب میں 10 سال بعد دیکھتا ہوں تو سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ پیچھے دیکھ کر ہی آگے والے وقت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ آپ کو کسی نہ کسی پر یقین کرنا ہوگا، اپنی تقدیر پر یا خود پر یا اپنے کیے گئے کاموں پر۔ کسی نہ کسی چیز پر تو یقین کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس بات پر یقین کرنا کہ آگے چل کر ڈاٹ کنیکٹنگ ہوگی، یہ آپ کو اپنے دل کی آواز سننے کے لیے ہمت دے گا۔ اور اس وقت بھی جب آپ بالکل الگ راستے پر چل رہے ہوں گے، اور یہی بات آپ کو باقی لوگوں سے الگ بنائے گی۔ اور میری پہلی کہانی سے سیکھ یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ آگے چل کر کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور دے گا۔ بس آپ اپنے آپ پر یقین رکھیے اور کرتے جائیے جو آپ کر رہے ہیں۔ میری دوسری کہانی پیار اور ہار کے بارے میں۔ میں بہت ہی خوش قسمت تھا کہ میں جس چیز سے پیار کرتا تھا وہ مجھے بہت جلد ہی مل گئی۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ اپنے ابو کے گیراج سے ایپل کی شروعات کی جب میں 20 سال کا تھا، اور ہم نے بہت محنت کی اور 10 سال میں ہماری کمپنی 2 لوگوں سے بڑھ کر $2 بلین اور 4000 لوگوں کی کمپنی ہو گئی۔ ہم نے 1 سال پہلے ہی میکنٹوش ریلیز کیا اور میں 30 سال کا ہو گیا تھا، اور کمپنی نے مجھے نکال دیا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے مجھے کیسے نکال دیا۔ جیسے جیسے ایپل گرو کرنے لگی، ایک عقل مند ہونہار آدمی کو ہائر کیا جسے میں نے سوچا وہ ہمارے ساتھ مل کر کمپنی کو آگے بڑھائے گا۔ پہلے 1 سال تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر کمپنی کے مستقبل کو لے کر ہم میں اختلاف ہونے لگے، اور بات کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر تک پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور 30 سال کی عمر میں مجھے اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا، جو میری ساری عمر کا فوکس تھا۔ اور یہ سب مجھے برباد کرنے والا تھا، اور کچھ مہینوں تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بہت بڑا پبلک فیلئر تھا، اور ایک بار تو میں نے کیلی چھوڑ جانے کا بھی سوچا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں جو کرتا ہوں میں اس کے لیے ابھی بھی پرجوش ہوں۔ ایپل میں جو بھی ہوا اس کی وجہ سے میرے جوش و خروش میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، اس لیے میں نے ایک بار پھر سے کچھ شروعات کرنے کا سوچا۔ میں اس وقت نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے ایپل سے نکالے جانے سے اچھا میرے ساتھ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کامیاب ہونے کا بوجھ اب شروعات کرنے کے ہلکے پن میں بدل چکا تھا۔ میں ایک بار پھر سے خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کر رہا تھا، اور اپنی آزادی کی وجہ سے میں زندگی کے سب سے کریٹو وقت میں چلا گیا۔ اگلے 5 سال میں نے ایک کمپنی نیکسٹ اور دوسری کمپنی پکسار شروع کر دی، اور اسی دوران میں ایک بہت ہی اچھی خاتون سے ملا جو بعد میں میری بیوی بنی۔ پکسار نے دنیا کی پہلی کمپیوٹر اینیمیٹڈ مووی ٹوائے اسٹوری بنائی، اور آج یہاں دنیا کا سب سے بڑا اینیمیشن اسٹوڈیو ہے، اور ایپل نے پھر سے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور آج ایپل نیکسٹ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے۔ اور میں یہاں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایپل سے نہ نکالا جاتا سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ ہاں، یہ ایک کڑوی دوا تھی، لیکن میرے خیال میں ایک مریض کو اس کی ضرورت تھی۔ کبھی زندگی آپ کو ایسی ٹھوکر مارتی ہے، لیکن آپ یقین مضبوط رکھیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس لیے آگے بڑھتا گیا کہ میں اپنے کام سے پیار کرتا تھا۔ جتنا اپنے پیار کو جاننا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری اس کام کو کھوجنا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو، یا جس کام کو کرتے وقت آپ انجوائے کرتے ہو، کیونکہ آپ کا کام آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے آپ وہی کام کریں جسے آپ بڑا کام سمجھتے ہیں۔ بڑا کام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ابھی تک وہ کام نہیں ملا تو رکیے مت، اسے کھوجتے رہیے، جیسے کہ دل سے جڑی ہر چیز میں ہوتا ہے۔ وہ جب آپ کو ملے گی تب آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسا کہ ایک اچھے رشتے میں ہوتا ہے، کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کھوجتے رہیے، رکیے مت۔ میری تیسری کہانی موت کے بارے میں۔ جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا کہ آپ ہر دن ایسے جئیں جیسے آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ کسی نہ کسی دن صحیح ثابت ہو جائیں گے، جس نے میرے دماغ پر بہت ہی بڑی چھاپ چھوڑ دی۔ اور تب سے پچھلے 33 سالوں سے میں روز صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھتا ہوں اور خود سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہ کرتا جو کرنے والا ہوں؟ تو اگر اس کا جواب نہ ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے کسی بھی شے کے کھونے کے ڈر کو دور کر دیتی ہے۔ آپ پہلے سے ہی ننگے ہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے دل کی نہ سنیں۔ قریب 1 سال پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ صبح 7:30 بجے میرا سکین ہوا، اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پینزرز میں ٹیومر ہے۔ اور سچ کہوں تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پینزرز ہوتا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوری یقین کے ساتھ یہ بتایا کہ مجھے ایسا کینسر ہے کہ میں بس کچھ ماہ ہی اور زندہ رہ پاؤں گا اور اس کا علاج ممکن نہیں۔ اور ڈاکٹر نے مجھے کہا گھر جائیے اور وہ سارے کام جو اگلے 10 سال میں کرنا چاہتے تھے ان کچھ مہینوں میں پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے اس ڈائیگنوز کے ساتھ پورا دن گزار دیا اور شام کو میری بائپسی ہوئی، جہاں پر میرے گلے کے راستے سے میرے پیٹ سے ہوتے ہوئے ایک سٹیٹوسکوپ ڈالا گیا اور ایک سوئی سے ٹیومر کے کچھ سیلز نکالے گئے۔ اس وقت میں پوری طرح سے بے ہوش تھا، لیکن میری بیوی اور وہاں پر جو بھی موجود تھے کہ جب ڈاکٹر نے مائکروسکوپ سے میرے سیلز کو دیکھا تو وہ بھی رو پڑا، کیونکہ سیلز کو دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ گیا تھا کہ مجھے بہت چھوٹے درجے کا کینسر ہوا ہے جو سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میری سرجری ہوئی اور اب میں خوش قسمتی سے بالکل ٹھیک ہوں۔ موت کو اس سے پہلے اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا اور میں امید کرتا ہوں آنے والے کچھ عرصے تک موت کو دیکھوں بھی نہ۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موت ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو جنت جانا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتے۔ موت ایسی چیز ہے جس سے آج تک کوئی بچا نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ یہ زندگی کو بدلتی ہے، پرانے کو ختم کرنے کا راستہ کھولتی ہے، اور اس وقت پر آپ سب لوگ ہی نئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ سبھی لوگ پرانے ہو جاؤ گے اور راستے سے صاف ہو جاؤ گے۔ اتنا زیادہ سنجیدہ ہونے کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہی سچ ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے کسی اور کی زندگی جی کر برباد مت کیجیے۔ بیکار کی سوچوں میں مت الجھیے، اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے مت چلائیں، اوروں کی سوچوں کی آواز میں اپنے اندر کی آواز کو مت دبائیں۔ سب سے ضروری یہ ہے اپنے دل اور دماغ کی بات سننے کا دھیان رکھیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ تم آگے جا کے کیا بننا چاہتے ہو۔ تو پہلے اپنے دل کی آواز سنیے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اسٹے ہنگری، اسٹے فولش۔ میں نے ہمیشہ اپنے سے یہی مانگا، اسٹے ہنگری، اسٹے فولش، یعنی بھوکے رہیے، بے وقوف رہیے۔ بھوکے یعنی آپ کے اندر کچھ کرنے کی بھوک ہونی چاہیے۔ بے وقوف رہیے، بے وقوف رہ کے آپ سب کچھ سیکھ سکو گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ سب کچھ پہلے سے جانتے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو بھوکے رہیے،